السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ قربانی کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بیان کروں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساجزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربانی کے وقت فرمایا کہ اے فاطمہ، اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کی وجہ سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ فضیلت صرف ہمارے لیے یعنی اہل بیت کے واسطے مخصوص ہے یا پھر سب مسلمانوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فضیلت ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طریقہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوا ہے اور یہ ان کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم کو ان میں کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ عرض کیا، اون والے جانور یعنی بھیڑ اور دمبا کے ذبح پر کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید کی 10 تاریخ کو کوئی بھی نیک کام اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی والا اپنے جانور کے بالوں اور سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا اور یہ چیزیں ثواب عظیم کا ذریعہ بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے نزدیک درجہ قبولیت پا لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا تھا اور اللہ کی جانب سے ہوتا تھا۔ ایسی بات اللہ کی جانب سے حکم دیے جانے کے مترادف مانی جاتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کر لیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے سے لے کر مینا میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی، اور جب مینا میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں مار دیں، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر پھر بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے تو زمین نے اس کو چھوڑ دیا، پھر آ کر وہ دوبارہ ورغلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں مار دیں، پھر وہ زمین میں دھنس گیا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ابھی ذبح کرنے نہ پائے تھے کہ اللہ کی جانب سے آواز آئے، یعنی اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ پھر اللہ نے ایک مینڈھا بھیجا جسے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ ذبح تو کیا مینڈھا اور ثواب مل گیا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ دونوں باپ بیٹے اپنے دل و جان سے اس کام کے انجام دینے کو تیار ہو چکے تھے جس کا اللہ کی جانب سے حکم ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا
اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے بخوشی لیٹ گیا، اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، اپنی نیت میں یہ دونوں سچے تھے۔ یہ ہے واقعہ قربانی کی ابتدا۔ اور حج کے موقع پر مینا میں جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ان کی ابتدا بھی اسی واقعے سے ہوئی تھی۔ انہی تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھنس گیا تھا۔ اس جگہ کی نشاندہی کے لیے پتھر کے مینار بنا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ کے لیے بھی قربانی مشروع ہو گئی ہے اور ہر صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے۔ ہر بال کے بدلے نیکی ملنے کی جو سعادت تھی اس سے بھی محروم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وسعت ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرمائی۔ ان حدیثوں سے قربانی کی بہت زیادہ تاکید معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابندی سے قربانی کرنے اور اس کے لیے تاکید فرمانے کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل وسعت پر قربانی کو واجب کہا ہے اور فرمایا ہے کہ صاحب نصاب تر قربانی واجب ہے۔ واجب کا درجہ فرض کے قریب ہے بلکہ عمل میں فرض کے برابر ہے۔ جزاک اللہ۔